10 قرن کیا ہوتا ہے؟ اب قرن جو ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ قرن کا سے مراد کیا تھی نا، لیکن قرن کا الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، قرون آخرین، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، قرون کے معنی میں جہاں پہ قرآن پاک میں قرن کا یا قرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جماعتیں یا گروہ یا زمانے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں کہ 10 قرن سے مراد 10 زمانے تھے، یا یہ پتہ نہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرن جو ہے وہ ایک صدی کو کہتے ہیں، تو 10 قرن سے مراد 10 صدیاں تھیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کی جو عمریں تھیں وہ تو بہت بڑی بڑی تھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ایک جنریشن کے حساب سے کہتے ہیں کہ 10 جنریشنز تھیں، کہ 10 گروہ تھے لوگوں کے، 10 جنریشنز کے بعد آئے، یہ واللہ عالم کہ اسے کیا مراد تھی، لیکن یہ تو ہے کہ 10 قرن کا فاصلہ تھا، اور 10 زمانے سمجھ لیں، ہم 10 گروہ سمجھ لیں، 10 جماعتیں سمجھ لیں، یعنی اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اتنا زیادہ کفر پھیل گیا ہوا تھا اور بت پرستی اتنی زیادہ شروع ہو گئی تھی۔ اب جب امت کے غریب لوگ جو ایمان لائے، جو مفلس لوگ ایمان لائے، اب وہ آ کے بیٹھتے تھے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے، ان کو توحید کا پیغام دیا، انہوں نے وہ ایمان لائے، اس کے بعد ان کو سارا طریقہ سمجھاتے تھے، تمہیں کیا چیز منع ہے تم وہ نہ کرو، تم کیا چیز کرو، اور وہ عمل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی سی محفل بہت پسند تھی۔ دیکھیں اللہ کو غریبی سے فرق پڑتا ہے کوئی، جس نے مخلوق میں نہیں ہے، جس نے خود جس کو چاہا دیا اور جس کو چاہا نہ دیا، جو رازق ہے۔ آج امت کا غریب سے غریب انسان جو اللہ والا ہے نا، قیامت میں آخرت میں سب سے بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ تو جس غریب انسان کو لیکن اللہ کی راہ پہ چلتا ہوا دیکھیں، تو میں تو اب جس غریب انسان کو دیکھتی ہوں نا، جس کے اوپر بہت غربت چھائی ہوئی ہو پاکستان میں اگر آپ جائیں نا، لیکن جس کے گھر میں ایک کونے میں جائے نماز ہر وقت بچھی رہتی ہے اور ایک قرآن ہر وقت پڑھا رہتا ہے کہ ابھی کھلے گا ابھی کھلے گا، ہر وقت کھلتا ہے وہ، تو مجھے دیکھ کے یہ لگتا ہے، میں کہتی ہوں دیکھو کتنی بڑی جنت کا مالک ہو گئی آخرت میں، یہ جنتی آدمی ہے، کتنی بڑی جنت کا مالک ہو گئی ہے۔ تو یہ جنتوں کے مالک ہیں، جو آج غریب پھر رہے ہیں نا لیکن اللہ والے ہیں، یہ جنتوں کے مالک ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ ان کو کون سی حد دے گا یہ۔ دنیا کی آسائشوں میں نہیں پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ ان کے پاس اور یہ ہر دور میں رہا ہے، جب بھی کسی نبی نے توحید کا پیغام دیا ہے، سب سے پہلے ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس وقت کے غریب لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کو کوئی چیز روکتی نہیں تھی، اور جو امیر لوگ اور سردار تھے ان کو جو چیزیں روکتی تھیں وہ ان کا جاہ و جلال تھا، وہ ان کی بادشاہت تھی، وہ ان کی سرداری تھی، وہ ان کی لیڈری تھی، اور وہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ آپ آج بھی اگر دیکھیں زمانہ بدلا نہیں ہے، زمانے کی جو یہ والی علتیں ہیں نا یہ ہمیشہ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو امیر سے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریب لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا اپنا امیر بیٹھتے ہیں ان کی محفل میں، ان کا اپنا ایک الگ کا گروہ ہوتا ہے، اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی غریب بندے کو اپنی محفل میں انوائٹ کریں، یا غریب کو بھی چھوڑ دیں، چلو کوئی غریب نہ بھی ہو، لیکن اپنے سے کم لیول کے لوگ کو ہم اپنی محفل میں بٹھائیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام کا معیار تو تقوی ہے، اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ تقوی کس کے اندر زیادہ ہے، کس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، کون انسان جو ہے وہ برائی سے بچتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ غریبی اور امیری نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، اس کو پکڑو۔ لیکن جو ہمارے دنیا دار ہیں لوگ ہیں، تو وہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کو اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، غریبوں کی محفل میں خود بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کو بڑی اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، حتک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو دولت ہے نا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی امیر کے ایمان لانے میں بھی۔ تو اس زمانے کے جو سردار تھے نا ان کی سرداری جو تھی وہ ان کو روکتی تھی کہ اب ہم سردار ہو کے تو اس غریب کی محفل میں کیسے جا کے بیٹھیں۔ ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ نوح ہم تم پہ ایمان تو لے آئیں، لیکن تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم ان غریبوں کے ساتھ ہمیں نہیں بٹھاؤ گے، ان کو نکال دو تم اپنی محفل سے۔ مطلب ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ نہیں ہے، اب دیکھیں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایمان تو تم پہ لے آئیں، اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں کچھ تسلیم تو کر چکے ہیں نا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ۔ تسلیم کرتے ہوئے بھی کس چیز نے روکا ان کو؟ ان کی سرداری اور ان کے مرتبے نے۔ تو یہ وہ بہت بڑی شیطان کا ٹریپ ہے، آپ کی دولت یا آپ کا مرتبہ، اس کو آپ خود اٹھا کے چولہے پہ رکھا کریں،
جب انسان کو اس چیز کا کبھی ذہن میں خیال آئے نا، اس کو خود اٹھا کے چولہے کی راکھ بنا دیں، کیونکہ اس کی اہمیت چولہے کی راکھ جتنی بھی نہیں ہے اس جاہ و جلال کی اور یا اس دنیا کی دولت کی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنے سال جی لیں گے اس دنیا میں؟ 50 سال، 60 سال، 70، 80، 100، کتنا بھی جی لیں گے۔ جو آخرت کی زندگی ہے لاکھوں کروڑوں سال، پتہ نہیں کوئی وہ تو ختم ہی کبھی نہیں تو ہوگا۔ حد نہیں ہے ہاں، تو بڑا ہی بیکار سودا ہم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی دولت کو اہمیت دیتے ہیں، اور آخرت کی جو بیش بہا نعمتیں ہیں جن کے سامنے دنیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھر کی جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی یہ کائنات میرے لیے، تو جہاں پہ اتنی سی حقیر چیز کی جتنی بھی اہمیت نہیں ہے، اور ہم اس کی بیس پہ دنیا کی پوری زندگی کو سجا بنا کے اور آخرت کو اگر داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان ایک انسان اپنا تب کرتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں آپ کو کوئی بھی مرتبہ مل جائے نا، آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن جو مزہ اس پیشانی کو اس ٹیکنے کا ہے اس فرش کے اوپر، وہ مزہ اس دولت میں نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو روکتی ہے اچھائی سے، یہ آپ کو بہت سارے اچھے کام کرنے سے روکے گی۔ اگر آپ کبھی امیروں کی محفل میں بیٹھے ہوں، کوئی ملازمہ بیچاری گزری جا رہی ہو، اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے کہ ہماری ہتک ہوتی ہے بہت، چاہے اس بیچاری کا دل ہی دکھ جائے، وہ سلام کرے، آپ مڑ کے صحیح طرح جواب نہیں دیں گے کہ یہ امیروں کی محفل میں اب اس کو ہم کیا گلے لگائیں، صوفے پہ نہیں بٹھائیں ہاں گے، صوفے پہ نہیں بٹھائیں گے، اس کے ساتھ اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے۔ اور پاکستان میں جائیں، وہ جو بیچارہ ملازم ہوتا ہے اس کو کہاں بچہ سنبھالنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور اس کو وہ جو بچا کھچا کھانا ہوتا ہے نا آپ کا پلیٹوں میں سے، وہ اٹھا کے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ یہ بات بعد میں بتاؤں گی میں آپ کو۔ یہ اتنا بڑا ایک انسان اپنے نفس کے اوپر، نفس اگر اتنا اٹھ کے آپ کے سوار ہو جاتا ہے سر کے اوپر کہ ہمیں ایک انسان نہیں لگتا، ہمیں اس کا پیسہ نظر آتا ہے صرف۔ اگر وہیں پہ کوئی امیر بندہ تو اس کے ساتھ ایسے کریں گے، حالانکہ امیر کو بھی، جب امیر آپ کی محفل میں آتا ہے آپ اس کو بھی عزت دیں۔ امیر سے مراد مرتبے والا انسان ہے۔ اگر کوئی پریزیڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے، یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ دین پہ نہیں ہے تو میں اس کی عزت نہیں کرتا، اس کی بھی کریں، اس کو بھی عزت دیں، اس کو بھی تکریم دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو تکریم نہیں دیں گے تو پہلے تو اس کو وہی انسلٹنگ لگے گا، وہ کبھی بھی اس اچھی محفل میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے یہی سب سے بڑی انسلٹ ہے کہ وہ اس محفل میں آیا، اس کی کسی نے عزت نہیں کی۔ جبکہ وہ جس اسٹیٹس میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پہ لوگ اس کو اٹھ کے ملتے ہیں، اٹھ کے پوچھتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ ایسی جگہ پہ آیا ہے جہاں اللہ رسول کی دعوت کا اعلان ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو وہ تو کبھی اسی وجہ سے ہی نہیں آئے گا کہ انہوں نے میری عزت ہی نہیں کی۔ اس کو عزت ضرور دیں، لیکن اپنے دماغ میں کبھی یہ پیمانہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ امیر ہے تو اس کی اس لیے عزت کریں، نہیں، یہ امیر ہے تو ہم اس کو دین کی طرف لانے کے لیے اس کی عزت کریں، کہ یہ دین کی طرف آئے، ہم اس کو ایسا رویہ دیں کہ یہ دین کی طرف آئے، یہ اس طرف چلے، یہ نیکی کی طرف کھینچے اور اپنی اس زندگی کو چھوڑے۔ اب جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ یہی شرط رکھتے تھے کہ نوح پھر اپنے پاس ان غریب لوگوں کو ہٹاؤ، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم تم پہ ایمان بھی لائیں گے اور تمہارے پاس بھی آ کے بیٹھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ تو توحید والے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک پیمانہ دولت نہیں ہے، اللہ کو تو یہ محفل عزیز ہے، میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو نوح علیہ السلام نے بار بار ان سے کہا، دیکھو میں تو تم سے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی دولت مجھے دے دو، اپنی دولت بھی اپنے پاس رکھو پر اللہ پہ ایمان پہ لے کے آؤ۔ لیکن بس جو یہ چیز تھی، اس نے ان لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیا۔ یہی حال اگر اس پوری سچویشن کو کمپیئر کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ تب بھی یہی تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اپنی سرداری کی فکر لگ گئی، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا تو جاہ و جلال تو پھر آپ نہیں، پھر تو آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے نا، پھر آپ وہ دھبڑ تبڑ اور وہ جنگ اور یہ لڑائی بھڑائی اور اپنا ہر وقت، کیونکہ جو عربوں میں تو روایت ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ لڑتے تھے، اور 100 سال ایک چھوٹی سی بات پہ 100 سال ان کی نسلیں لڑتی تھیں، تو یہ چیزیں ان کو چھوڑنی پڑتی تھیں۔ آپ کو پھر اپنے طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں، دین کی بات سننے میں حرج نہیں ہے، دین کی بات سن کے پھر اس طریقے میں آنا پڑتا ہے، پھر وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ان سرداروں کو، ان دولت مند لوگوں کو، معاشرے کے اور طبقے کے، ان لوگوں کو اسی چیز نے روکا۔ تو اس لیے دولت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ دل کو سخت نہ کر دے۔ اللہ ایسی دولت ہمیشہ انسان کو دے، دولت بری چیز نہیں ہے، صرف اس کی ہوس بری چیز ہے،
ورنہ دولت تو اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے. آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، مفلسی میں بھی تو زندہ نہیں رہ سکتے. دولت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کو وہ سخت نہ کرے. اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور اسی چیز کے لیے پھر صدقہ ہے. آپ صدقہ کریں، صدقہ کریں، یہ آپ کے دل کو سخت نہیں ہونے دے گا. خیرات کریں، جب دولت زیادہ ہے خیرات کریں، جب دولت زیادہ ہے خیرات کریں، کیونکہ یہ خیرات اللہ نے رکھی اسی لیے، یہ آپ کے دل کو کھولتی ہے. آپ جتنا صدقہ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اور آپ کے دل سے نا محبت نکلتی ہے پیسے کی. جب آپ پیسے کو خرچ کرتے ہیں، آپ نوٹ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ آ گیا، یہ چلا گیا تو اور آ جائے گا. لیکن جب آپ خرچ نہیں کرتے، اس کو لاک لگا دیتے ہیں نا، تو پھر اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ہندو مشہور ہیں اس چیز میں کہ کس طرح اپنے پیسے کو چھپا چھپا کے، زمینوں میں دبا دبا کے خود مر جاتے ہیں، لیکن وہ خزانہ پڑا ہوتا ہے ادھر، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا. اب جب امت کے لوگوں نے یہ کام ہوا، امیر تو آئے نہیں، جو غریب تھے صرف وہی رہ گئے، اب تانا زنی بھی کرتے رہے. تب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وعید آتی رہتی تھی کہ یہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اگر نوح یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو، لیکن وہ لوگ آتے ہی نہیں تھے. نوح علیہ السلام دعا کرتے رہتے تھے. 950 سال یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اس کے بعد جب اینڈ میں جب نوح علیہ السلام بالکل ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، ان کو بالکل امید ختم ہو گئی، کیونکہ جب یہ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے نا، نسلیں ایمان نہیں لاتی تھیں. پھر نوح علیہ السلام کو لگا کہ اب یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی جس کو اگر آج بھی کوئی کسی کو پریشان کرے تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے. کیونکہ ایک وقت یہ آیا پھر کہ ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے. تو یہاں پہ پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بس ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے. اور جب اینڈ میں بالکل ہی نوح علیہ السلام کو امید ختم ہو گئی، کیونکہ جب وہ بالکل ہی یہاں تک آ گئے نا، بلکہ نوح علیہ السلام نے پھر ان کو جو جواب دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کیے تھے نا، لیکن جو ان کو جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اگر تم میرے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، اور اپنی اس طاقتوں کو بھی بلا لو جن کو تم پکارتے ہو، اور مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو اور میرے پاس آؤ. لیکن میں تم لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں، میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے ایک پکے رسول، پکے نبی اور پکے مومن کی علامت، کہ دنیا کی کسی چیز سے خوف نہیں کھائے. جب دنیا کی کسی چیز کا خوف آ جاتا ہے نا دل میں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، تو انسان کے پاس بہت زیادہ چانس آ جاتا ہے کہ وہ بہک سکتا ہے. کسی چیز سے نہیں ڈریں. آپ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھیں، پوری قوم مارنے پہ تلی ہوئی ہے، اتنی بڑی قوم ہے، مارنے پہ تلی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے، اور نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور آؤ میرے پاس، اور مجھے ایک گھڑی کی بھی مہلت نہ دو. اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو بے بس ہوں. یہ لوگ پھر بھی دکھ ان کو یہ نہیں تھا کہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. کبھی کوئی نبی ہے رسول کسی کے مارنے کی دھمکی سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ مارنے والا اور زندہ کرنے والے رب کی ذات ہے. تکلیف ان کو یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. جتنی بھی دعوت دیتا ہوں یہ پھر میری باتوں کو ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوح علیہ السلام جب بالکل نا امید ہو گئے کہ ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تب جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور ان سب کی اور میرے درمیان اب کھلا فیصلہ کر دے. کیونکہ اور اگر یہ لوگ باقی رہ گئے نا تو یہ آنے والی سب نسلوں کو کافر کر دیں گے. پھر وہ کشتی کا حکم ہوا تھا، کشتی میں تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، ایک درخت کا حکم دیا. اب کچھ کہتے ہیں وہ ساگوان کا درخت ہے، کچھ کہتے ہیں صنوبر کا درخت ہے، جس کی لکڑی کا حکم ہے. صنوبر کی لکڑی سے کہتے ہیں نا درخت، فرنیچر وغیرہ مختلف چیزیں بنتی ہیں. مضبوط ہوتا ہے. تو اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اگاؤ. اس درخت کو کہتے ہیں، اس کے بیج لگائے انہوں نے، اور اس کی تقریباً 100 سال یا 40 سال لگے ان درختوں کو بڑا ہونے میں. پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہی اتری کہ کس طریقے سے ان درختوں کو، بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود آ کے انہوں نے آپ کو سمجھایا، آپ کی ہیلپ کی کہ کس طرح تختے کاٹنے ہیں.
تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب کشتی بناؤ